اس میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 عوامل کو، 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان غیبت پر اتر آتا ہے، انسان گناہ غیبت کرتا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان 10 اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے غصہ اور غیظ و غضب۔ غیظ و غضب اور غصہ جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ غیبت کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر کے خود کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ کسی شخص کے بارے میں جب اس کے دل میں کوئی غصہ ہے، کوئی غضب ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کی غیبت کر کے، اس کی بار بار غیبت کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو غصے سے بچو، چونکہ اس لیے فرمایا وہ کون سی حرام چیز ہے کہ جس کو پینے کا ثواب ملتا ہے۔ باقی حرام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ہے حرام لیکن اس کو پینا ثواب ہے، فرمایا وہ غصہ ہے۔ غصے کو پی جانا ثواب ہے۔ اس لیے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام کاظم علیہ السلام کا لقب بھی ہے والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جانے والے۔ تو سب سے پہلے جو برائی، جو غصہ ہے، جو غیظ و غضب ہے، یہ انسان کو غیبت کے اوپر لے کر آتا ہے کہ وہ انسان غصے کا شکار ہو کر، اس ناراضگی کا سبب بن کر انسان غیبت پر اتر آتا ہے۔ دوسرا کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے؟ فرمایا غیبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون اور ہمکاری کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے جن کا کام ہی غیبت کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کا وہ ساتھی بنا ہوا ہے جن کا کام ہی غیبت کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کا وہ دوست بنا ہوا ہے جن کا کام ہی ہر وقت غیبت کرنا ہے۔ ایسے گروہ کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے جو ہر وقت کوئی ایسا لمحہ جانے ہی نہیں دیتے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کر لے۔ فرمایا دوسری یہ سبب بنتا ہے کہ انسان غیبت پر اتر آتا ہے۔ پھر تیسری چیز فرمایا کسی کو متہم کرنے کے لیے غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ جب کسی پر کوئی تہمت لگانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس تہمت کا سہارا لینے کے لیے اس کو غیبت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کسی کا ایسا عیب وہ بیان کرتا ہے جو اس کے اندر وہ نہیں ہوتا، وہ تہمت لگا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس غیبت کے ذریعے سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تہمت لگا کر۔ پھر فرمایا کسی کی بات کی تحقیق اور چھان بین کیے بغیر تصدیق کرتا ہے اور اسے پھر سچا کرنے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ ایک محفل میں، ایک مجلس میں چاند افراد، دوست احباب جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اگر بات کرتا ہے کہ فلاں بندہ تو بہت نعوذ باللہ من ذالک زانی ہے، وہ فلاں بندہ تو بہت شرابی ہے، تو جب اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، جب وہ قریب سے گزرا ہی نہیں ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ہے، اور بغیر وہ تحقیق کے، بغیر چھان بین کیے، بغیر وہ تصدیق کرتا ہاں وہ شرابی انسان ہے، تو جب وہ یہ کہہ دیتا ہے اس کی تحقیق کیے بغیر، اس کو علم ہوئے بغیر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہاں یہ واقعا شرابی ہے، اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، پھر اب اس اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے۔ اب اس ایک بات کو سچا کرنے کے لیے کئی اور جھوٹ بھی ملاتا ہے، غیبتیں اس کی کرتا ہے کہ نہیں ہاں فلاں موقع پر میں نے اس کو دیکھا تھا، وہاں پر بھی یہ پی رہا تھا، فلاں لوگوں کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا تھا، وہاں پر بھی، یعنی پھر وہ غیبتوں پر غیبتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا سبب بنتا ہے کہ اگر تحقیق اور چھان بین کیے بغیر آپ کسی کی بات کی تصدیق کریں گے تو پھر اس بات کو سچا کرنے کے لیے آپ اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اور پھر پانچویں کون سی چیز ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسروں پر بدگمانی۔ جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے، جب بندہ کسی سے پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے، اس سے وہ بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط نظریہ رکھنا، کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھنا، یہ اس کو پھر غیبت پر اکساتی ہے۔ اس کے علاوہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چھٹی کون سی چیز ہے جس سے انسان غیبت کی طرف پلٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان غیبت کا مرتکب ہو جاتا ہے؟ فرمایا حسد۔ حسد ایسی بیماری ہے، حسد ایسی چیز ہے کہ جو اسے غیبت پر بھڑکاتا ہے۔ جب اس نے کسی انسان کے پاس دیکھا اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اب
اور تو اس کے پاس کوئی بچتا نہیں ہے، حسد کرنے لگتا ہے، تو حسد کرنے کی وجہ سے جب لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا تو اس کی غیبت کرتا ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے وہ تو دیکھیں بہت اچھا انسان ہے، دیکھیں خدا نے اس کے اوپر لطف و کرم کیا ہے، خدا نے اس کو اچھی گاڑی دی ہے، اس کو گھر دیا ہے، پھر یہ غیبت کرتا ہے، نہیں کہاں اس کا کمال ہے، وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، وہ تو غلط طریقے سے کماتا ہے، وہ تو لوگوں کو لوٹتا ہے، یعنی پھر یہ غیبتیں کرتا ہے، پھر یہ بہانے تراشتا ہے اپنے اندر جو حسد کی آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے، پھر یہ ایسے بہانے تراشتا ہے کہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بھی انسان اس کی غیبت کرتا ہے۔ جب اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا، اس کا مذاق اڑانا، تو پھر وہاں پر بھی اس کی غیبت کرتا ہے، چونکہ اور تو اس کے پاس کوئی چیز ملتی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ وہ پھر غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو وہ سب کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اس کو میں نے دیکھا یہ فلاں کام بھی کرتا ہے، یہ فلاں کام بھی کرتا ہے، یہ فلاں کام بھی کرتا ہے، پھر وہاں پر وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جو اس کے حق میں تو نیکی شمار ہو رہی ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی ہی نیکیوں کو غیبت کرنے والا جو انسان ہے وہ ختم کرتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا تعجب کرنا بھی بعض اوقات غیبت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اس کی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس اس کو تعجب ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ پڑھتا تھا، یہ تو میرے ساتھ رہتا تھا، یہ تو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج یہ کہاں پر چلا گیا ہے، آج اس کی عزت کہاں سے آ گئی، آج اس کا یہ مرتبہ، اس کی شان یہ کہاں سے آ گئی آج۔ جب ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے، تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے، پھر اس کے عیب بیان کرتا ہے، پھر لوگوں کو اکساتا ہے کہ نہیں یہ اس کے اندر فلاں نقص بھی ہے، اس کے اندر فلاں عیب بھی ہے، آپ اس کو اتنا اچھا نہ سمجھتے، نہیں تو اس طرح کا آدمی ہے، میں تو اس کے ساتھ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، ہم اکٹھے رہے ہیں، یہ تو اس طرح کا آدمی ہے، اس خصلت کا آدمی ہے، یہ فلاں کام کرتا تھا، یہ فلاں کام کرتا تھا، یعنی یہ اس کو پھر غیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان غیبت کی طرف پلٹ آتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام اپنی صادق زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کسی سے جب انسان تنگ دل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے۔ جب اس کی اچھائیوں سے پھر برداشت نہیں ہوتی ہیں، اس کی باتوں سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، جب وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا سخت اس کی طرف سے بیزار ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی غیبت کا سہارا لیتا ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، اس کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے رشتہ داروں کے سامنے بیان کرتا ہے، مومنین کے سامنے بیان کرتا ہے، تاکہ اس کی غیبتیں کر کے جو اپنی تنگ دلی ہے اس کو کسی طریقے تھوڑی سی ڈھارس بندھا دے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سچی زبان کے ساتھ فرماتے ہیں 10ویں چیز بھی ہے جو انسان کو غیبت پر اکساتی ہے، جس کی وجہ سے انسان غیبت پر اتر آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی کی غیبت کرنے لگتا ہے۔ فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا اپنی بات کو بنا سوا کر پیش کرنا، اپنی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ جب دو لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ زید بھی اچھا آدمی ہے اور یہ بکر بھی اچھا آدمی ہے، تو وہاں پر وہ اپنے آپ کی زیادہ اچھائی سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ بنا سوا کر پیش کرنے کے لیے وہ کہتا نہیں زید تو کسی کام کا بھی نہیں، میں اچھا آدمی ہوں، زید کے اندر تو فلاں برائی بھی ہے، وہ تو جب بھی جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جب فلاں جگہ پر جاتا ہے تو فلاں برائی کا سہارا لیتا ہے، میں ایک اچھا انسان ہوں، میں اچھی باتیں کرتا ہوں، میں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتا ہوں، وہ تو لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی بات کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے تو وہاں پر بھی پھر وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے، اور یہ غیبت اس کو پھر ایسے گناہ کی طرف لے جاتی ہے کہ جب تک اس کا صاحب جس کی وہ غیبت کر رہا ہے جب تک اس کو وہ معاف نہیں کر دیتا اس وقت تک پھر اس کا گناہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے، اور وہ بندہ اسی غیبت میں پھر چلتا رہتا ہے، اور اس کو ایسا عذاب ملتا ہے کہ جس کے عذاب کی وجہ سے پھر وہ انسان دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، اچھائی کی طرف برائی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر جو خدا نے ایک نور کا نقطہ رکھا ہے وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، جب سیاہ ہونے لگتا ہے تو اس کا واپس پلٹ کر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔